اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم احباب طریقت، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ سے اللہ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے اور مزید اللہ کی قربتوں کی طرف بڑھنے کی جستجو اور طلب رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات اور آپ لوگوں کی قربتوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے اللہ کے ساتھ عشق و محبت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خطا کار کو دوبارہ سے آپ کے ساتھ بات کرنے کی، آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کی، آپ کے ساتھ کچھ گزارشات کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ کچھ باتیں جو کرنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے ذکر و فکر کے معاملات بہت اعلیٰ انداز میں چل رہے ہیں اور تمام احباب اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں کچھ چیزوں کو جو کہ غالباً بہت ساری ہم ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں، بہت ساری وائس ٹیکسٹ بھی ہو چکے ہیں، لیکن غالباً کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کے سمجھنے کی نہ وجہ سے کہ ان کو جب ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے تو بہت ساری چیزیں جو سوال بن کے ہمارے قلوب و اذہان میں ابھرتی ہیں، لیکن ان کا ابھرنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ابھریں تو اصلاح کا یہ سلسلہ آگے قائم و دائم نہیں رہ سکے گا، کیونکہ جب تک سوال نہیں ہوگا تو علم نہیں آئے گا۔ جیسے نماز کی کنجی جیسے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، ویسے ہی علم اور اللہ کی قربتوں کی طرف بڑھنے کی کنجی سوال ہے، مگر سوال وہ ہو جو اپنی اصلاح نفس کے لیے ہو، سرکشی کے لیے اور بیجا سوال نہ ہو۔ وہ جو ہے وہ آپ کے لیے مزید اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ ہرکیف اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ذکر اللہ کر رہے ہیں، آخر کیوں ہم کر رہے ہیں ذکر اللہ؟ وجہ کیا ہے ذکر اللہ کرنے کی؟ تو میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس چیز کا آغاز کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب، جس قلب پہ آپ لوگ توجہ دیے ہوئے ہیں، مومن کا قلب عرش اللہ، عرش کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ کہ اللہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمین میں سماتا ہوں، میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہوں۔ تو اصل میں انسان کا جو یہ قلب ہے نا، یہ وہ واحد اس عالم ناسوت، جہاں عالم اسباب جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ اس میں وہ واحد ایک ایسا سمجھ لیں کہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد انسان کے اندر رکھا گیا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص جو انعام ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی آپ کے باڈی کے اندر، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہو جائیں، اللہ تک رسائی حاصل کر لیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فقط یہی جو آپ کا قلب ہے، یہی آپ کا قلب، اس کی پاکی سے ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ پاک نہیں ہو، جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں فرمایا نا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض بہت، ورنہ دیکھیں نا ظاہراً عبادات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری ظاہراً نیکیاں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اگر دل گٹر ہے نا، دل صحیح نہیں ہے، دل خراب ہے، دل کے اندر قدورتیں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ ساری بیماریاں اصل میں انسان کے دل کے اندر بسی ہوتی ہیں۔ اگر دل ان چیزوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کسی صورت بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا بہت خوبصورت شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عقل آمد
دین و دنیا شد خراب، عشق آمد برد و عالم کامیاب۔ بڑا خوبصورت یہ آخری شعر بڑا حاصل شعر ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد برد و عالم کامیاب۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے عقل کو بہت زیادہ استعمال کیا، اگر ہر چیز کو تم نے عقل کے پیمانوں میں ماپنا شروع کر دیا، ڈھالنا شروع کر دیا، عقل کے معاملات سے ہی چیزوں کو سوچنا شروع کر دیا، تو دیکھ لو پھر تمہارا دین بھی خراب ہو جائے گا اور تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ تم دونوں کو ہی خرافات بنا لو گے۔ کیوں؟ تم بھائی سوچ ہی اتنا زیادہ رہے ہو، تم سوچ رہے ہو، سوچنا پھر کیا ہے کہ تم اللہ کے کام خود کر رہے ہو۔ جن چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تمہارے معاملات کا، ان کو ٹھیک کرنے کا، وہ ساری اللہ کی توفیق سے، تم اللہ کی طرف، اللہ پہ تو کچھ ڈال ہی نہیں رہے، ہر چیز کو خود سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا دین بھی خراب ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ عشق آمد برد و عالم کامیاب، بڑی خوبصورت بات۔ لیکن اگر عشق آ جائے گا نا، عشق الہی آ جائے گا، عشق مصطفیٰ آ جائے گا، پھر تمہارا دین بھی بہتر ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور عشق کہاں پہ آتا ہے؟ یہ بہت ہی خاص بات ہے کہ عشق آپ کے قلب میں سماتا ہے، کیونکہ آپ کی روح کا جو قلب ہے، جب تک یہ پاک نہیں ہوگا آپ کی رسائی آپ کی روح تک ہوگی نہیں۔ اور روح جو ہے وہ سراپا عشق ہے، وہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہے، کیونکہ اللہ سے ہی ہے وہ روح۔ آپ کے اللہ کے نور سے نور ہے نا، اللہ کا یہ جو روح ہے، تو اس کی جو ساری کی ساری توجہ ہے، اس کی جو ساری کی ساری تشنگی ہے، اس کا جو سارے کا سارا عشق ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہماری رسائی ہو جاتی ہے روح تک تو عشق امڑ آتا ہے، اور عشق جب امڑ آتا ہے تو پھر بہت ہی ایک خوبصورت پیرایا بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ عشق کرنے کا۔ تو یہ بڑا ہی خاص معاملہ ہے۔ جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اسی کے متعلق کہا نا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ بھئی تم کہہ دو، ٹھیک ہے، تم نے زبان سے کہہ دیا ہے لا الہ کہ کوئی نہیں اللہ کے خلاف سوا، لیکن تمہارا دل جب تک اندر سے پاک نہیں ہوا، دل پاک ہوگا تو آپ کی نگاہ پاک ہوگی، دل پاک، نگاہ پاک، حیا آئے گی تو ہی معاملہ بہتر ہوگا، ورنہ جو ہے نا یہ چیز کسی صورت میں اصل ہم اس ذکر کو جو کر رہے ہیں، ہماری جو مقصدیت ہے وہ دل کو پاک کرنا ہے، دل کو بہتر بنانا ہے، دل کو خوبصورت بنانا ہے، کیونکہ ہم حضور کی حدیث سے، حضور کے فرمانوں سے یہ چیز جان چکے ہیں کہ وہی انسٹرومنٹ، وہی پرزہ جو ہمارے اندر اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا رکھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو سارے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور وہ ہے ہمارا قلب، جس کو آپ نے فرمایا کہ قلب المومن عرش اللہ، اللہ کا عرش ہے وہ، تو رہنے کی جگہ ہے، تو اس تک ہم نے رسائی حاصل کرنی ہے۔ اچھا دیکھیں، ذکر کی مقصدیت، ذکر کی نا کوئی مقصدیت یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص نئی دنیا کھلنا شروع ہو جائے، آپ کوئی نور دیکھنا شروع کر دیں، آپ کوئی یعنی کہ پرواز کرنا شروع کر دیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے۔ بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارا اس میں حاصل، نہ ہم ان چیزوں کو لینا چاہ رہے ہیں۔ ہماری مقصدیت کیا ہے؟ اب سمجھیں، اللہ کے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ معاملات میں جب حضور پہنچے، کہاں پہ؟ اللہ کے عرشوں پہ معراج کے لیے، تو اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں سورہ نجم میں نا آیت نمبر 17 کے اندر بڑا خوبصورت انداز اپنایا اور فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ بڑا خوبصورت انداز اپنا کے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ دیکھو کیا کہ ان کی نظر نہ بھٹکی نہ ہی ٹیڑھی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی جو نظر تھی نا، جب آپ نے اللہ کا اتنا اعلیٰ قرب کو پا لیا، اتنے اعلیٰ قرب کے معاملات میں آپ چلے گئے، ما زاغ البصر، ان کی جو بصر، ان کی جو نگاہ تھی وہ کوئی ٹیڑھی ویڑھی نہیں ہوئی، بڑی ہی انہوں نے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ کو دیکھا، نہ وہ چکا چوندھ ہوئے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا، نہ ادھر ادھر کوئی ایسے معاملات ہوئے، بلکہ بڑے ہی خاموشی اور بڑے ہی آپ نے بڑے مشاہدے میں رہے، بڑے خوبصورت انداز میں۔ وما طغى، اور نہ ہی حد سے بڑی،
یہ دو بڑی خوبصورت باتیں ہیں. ایک چیز ہم نے اس میں یہ جانی کہ جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو انسان بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے ہی تحمل کے ساتھ مشاہدات میں گم ہوتا ہے، اور اس کو ظاہراً اس کی جو باڈی کے معاملات، آپ نظر کی بات ہوئی نا، آپ کی نظر ظاہراً جسم کے ساتھ منسلک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہراً کچھ بھی نہیں، لیکن اندر معاملات بہت اعلیٰ تھے، کیونکہ اللہ کی انتہائی قربتوں میں تھے، اور نہ حد سے بڑی نہ ہی بے ادبی کے معاملات ہوئے. لیکن نا دو ہی معاملات ہوتے ہیں جب بھی آپ اللہ والوں کے قرب میں جاتے ہو، تو دو ہی وجہ سے انسان محروم رہتا ہے. کون کون سی دو وجہیں ہوتی ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی علموں سے، اپنی عقل سے چیزوں کو سوچ کے پریٹینڈ کراتا ہے. وہ اپنے علم، عقل، سوچ، عمل ان چیزوں کو سامنے لے آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا ترا بلند کرے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ مومن کی فراست قلبی سے بچو، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بھائی اس نے نہیں دیکھنا تمہارے عملوں کو، اس کو محسوس ہو جانا ہے کہ تم کیا ہو. اس کو جب تمہارا اخلاص، تمہارے اندر کے معاملات اچھے ہوں گے نا محسوس، تو وہ تمہیں کہے گا ویری گڈ، زبردست، کیا بات ہے. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر وما طغیٰ، یار بے ادبی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اپنی حد میں رہو، بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ نہ ہو، بہت زیادہ چیزوں کو ایسے ہائپ نہ کریٹ کر دو. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیز کرو گے نا تو وہ تمہارا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تمہاری فکر نہیں ہے. تمہارے ذکر اور فکر کے معاملات جو ہیں کہ تمہارے اندر خاموشی آئے گی، تمہارے اندر عاجزی آئے گی. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا نا کہ جہر محرم راز حقیقتاں دے، کہ جو اللہ کے رازوں سے حقیقت پکڑ لیتا ہے. جہر محرم راز حقیقتاں دے، وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، وہ نہیں کھولتے اللہ کے رازوں کو. جہر محرم راز حقیقتاں دے، وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. جے نہیں ویکھا او تا کرن گلاں، جے نہیں ویکھا، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جے نہیں ویکھا او تا کرن گلاں، جے ویکھ لیا او تا بول دی نہیں. اس کی مطلب، اس کی مقصدیت یہ ہے کہ جو اللہ کے رازوں کے ساتھ محرم ہو جاتا ہے، چیزوں کو جان لیتا ہے، وہ نہیں، وہ عوام الناس میں پریٹینڈ نہیں کرتا، وہ چیزوں کو ایسے باتیں نہیں کرے گا ہر وقت، اور وہ اپنا ترا بلند کرنے کے لیے، حب جاہ کے لیے، مجھے یہ فلاں مشاہدہ ہو گیا، مجھے فلاں، اس طریقے سے عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. ہاں اگر وہ اپنے استاد سے سیکھ رہا ہے، وہاں اپنی اصلاح کے لیے اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے متعلق بتائیں، تو وہ بتانا ضروری ہے. کیونکہ وہاں پر وہ، اگر آپ وہاں پہ اس طریقے سے راز رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ نفس کا حجاب ہوگا، کیونکہ اس نے کسی نہ کسی حجاب میں آپ کو لازماً پھنسایا ہوگا. آپ اس حجاب میں مبتلا ہوں گے، اور آپ بتائیں گے نہیں تو آپ واقعتاً اسی حجاب میں رہیں گے، اور کوئی ایسا نہ ہو. تو دیکھیں اس میں نا یہ سمجھ لیں، کوئی یہ جسم کا تھر تھرانا یا جسم کے اوپر کوئی کیف و وجد طاری ہو جانا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا انیشیل ذکر ہے، یہ ابھی ہم پہلی سٹیج میں فقط اپنی صفائی کے معاملات. اصل چیز ہمارے اس فنائے مطلق کے بعد شروع ہونی ہے. یہ تو سمجھ لیں کہ ایک ہم کسی چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ابھی تو یہ بنیادیں ہیں، ابھی تو بلڈنگ قائم ہونی ہے. بلڈنگ قائم ہوگی تو پھر اس کے اندر لوگ آئیں جائیں گے، اس کے اندر سے معاملات کھلیں گے اور بہت ساری چیزیں. یہ ابھی سمجھ لیں کہ ابھی فی الحال اس کی ہم انیشیل چیزیں ہیں نا، ان کو ہم گو تھرو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہم اصل چیز کی طرف آ سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ہمارا جو قلب ہے، یہی وہ واحد آلہ ہے، یہ وہی وہ واحد اللہ کا عطا کردہ انعام ہے جو اس عالم ناسوت، اس عالم اسباب میں رہ کر اللہ کے عالم لاہوت و یاہوت و ہاہوت کے ساتھ کنیکشن، جہاں اللہ کا لا مقام ہے، تو اس قلب کے ذریعے سے ہی انسان وہاں پر اپنا اسٹیبلش کر سکتا ہے کنیکشن. اچھا چلیں، یہ ایک ہمارا پیرایا ہو گیا جس میں ہم نے تھوڑا سا یہ ذکر کی حقیقتوں اور ان چیزوں کو جانا، کہ یعنی کہ ذکر ہمارا نہیں، یہ نہیں ہے اس کی آؤٹ کم، اس کے کوئی دوسری دنیا کھل جائے.
بھائی ذکر سے آپ کو خاموشی آئے گی، عاجزی آپ کی ذات میں آئے گی، آپ بڑے چست و چابند ہوں گے، آپ کے اندر جو ہے وہ غفلت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ پرسکون ہوں گے، آپ کی زندگی میں آپ ہر چیز کو لے کے ایسے بیٹھ نہیں جائیں گے، آپ میں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ غنائیت بھرے گا، آپ نا چیزوں کے اوپر کبھی پریشان نہیں ہوں گے، یعنی کہ آپ سے کوئی چیز کھو رہی ہے، کوئی انسان آ رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے، آپ ان چیزوں سے بڑے ماورا، آپ کہیں گے یار بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھ پہ یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فقط ایک خواب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، اصل حقیقت وہی ہے جو، یعنی کہ یہ جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں نا ارد گرد ہمارے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے، یہ جو آپ سامنے جو کچھ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ جس جگہ بیٹھ کے یہ میرا سن رہے ہیں میری باتوں کو، جس روم میں ہے، جس جگہ ہے، جس چیز میں جو بھی معاملہ، یہ سارے کا سارا ایک دھوکہ ہے، اور اصل چیز ہے دیکھنے والا، جو دیکھ رہا ہے نا وہ اصل حقیقت ہے۔ افسوس کہ ہم نے یہ جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کو ہم نے حقیقت جان لیا ہے، اور جو دیکھنے والا ہے اس کو ہم نے سیراب سمجھ لیا، اس کو ہم نے دھوکہ سمجھ لیا۔ تو اصل میں ہماری اس ذکر کی مقصدیت اپنے اندر کو پہچاننا ہے، جو دیکھنے والا ہے ہم نے یہ جاننا مقصود ہے کہ یہ جو اندر ہے جو دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، نہ کہ ہم نے ان ظاہراً چیزوں پہ۔ یہ ظاہراً چیزیں جتنا جتنا آپ کو اپنے اندر کی پہچان ہوتے جائے گی اتنا اتنا آپ کے ارد گرد کے معاملات ہیں وہ ذرا ٹف ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک گیم کھیل رہے ہو، کوئی بھی گیم ہو، تو جب آپ انیشیل لیول کے اندر ہوتے ہیں تو وہ چیز بڑی آسان سی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ شروع کر رہے ہیں نا، اس میں چیزیں بڑی اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کا لیول ایکسپرٹی کی طرف جائے گا، آپ زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی طرف جائیں گے، تو آپ کے ارد گرد کے وہ جو انوائرمنٹ ہوگا اس کو ٹف کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ اب بڑے پروفیشنل ہو چکے ہیں، اب آپ چیزوں کو جان چکے ہیں، اب آپ چیزوں کو سمجھ چکے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ میں نے آپ سے بہت ساری باتیں اس میں پہلے بھی کر چکا ہوں، سکر، سہو کی یہ کیفیت آ سکتی ہے، یہ معاملہ آ سکتا ہے، وہ معاملہ آ سکتا ہے، آپ کو بڑے اپنے اندر جمود افسردگی کے معاملات کریٹ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، ایسے معاملے ہوں گے ویسے۔ اچھا، یہ چیزیں بتانے کی مقصدیت یہ نہیں ہے کہ آپ یہ گمان کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ مجھ پہ اب آ رہی ہے، آپ کوئی ذرا سا ایسا معاملہ ہوا تو آپ اپنے اندر وہ کریٹ کرنا شروع کر دیں کہ میرے اندر سکر کی کیفیت آ گئی ہے۔ دیکھیں، سکر یا استدراج یعنی کہ آپ کے اوپر جمود، افسردگی، اس طرح کے جو معاملات آ گئے وہ کچھ پلوں کے لیے بھی آتے ہیں، وہ شاید 1-2 منٹ کے لیے آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو وہ آپ کے اوپر آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں۔ بھائی اس کا ڈیوریشن کوئی لانگ ڈیوریشن نہیں ہے، وہ کوئی دنوں پہ محیط بات یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات خراب کر لیں، آپ اپنے ارد گرد کے میں بڑے سکر میں چاہ رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ سکر کی کیفیت وارد نہیں، وہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہیں چیزیں، ان کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا ایکسٹینڈ نہیں کر دینا، یہ نہیں سمجھنا آپ خود غلطیاں کر رہے ہیں اور ان غلطیوں کو آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیں کہ یہ میں ذکر کی وجہ سے میرے یہ معاملات غلط، نہیں، یہ پھر اور مزید یہ بھی نفس کا حجاب ہے۔ میں آپ کو حضور پاک کی ایک حدیث مبارکہ سے اس چیز کو الیبوریٹ کرتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اندہ زنا عبدی بیجی، انا اندہ زنا عبد بیجی فل یزنا بیجی ما شاء، کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انا اندہ زنا عبد بیجی، کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح کا بھی گمان کرتا ہے، فل یزنا بیجی ما شاء، میں اس کے اس گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اب اگر وہ آپ مجھ سے اچھا گمان کرے گا تو میں اس کو بہت ہی اعلیٰ معاملات میں لے جاؤں گا، اور اگر وہ گمان مجھ سے، لیکن اب یہ ہمارے گمان کے اوپر ہے کہ ہم نہ اللہ سے کس طرح کا گمان کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوران ذکر یہ گمان کر رہے ہیں کہ میرے اندر سے بیماریاں نکل رہی ہیں، میرا قلب پاک ہو رہا ہے اور میرے اندر کے معاملات کلیئر ہو رہے ہیں، اور میں اللہ کی قربتوں کی طرف سفر کو مزید آگے کی طرف بڑھا رہا ہوں، یہ آپ نے اچھا گمان آپ نے اندر کریٹ کر دیا، تو وہ واقعتاً اللہ ویسے ہی کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، چار رکعت پڑھتے ہیں،
4 رکعت میں جب آپ نیت باندھتے ہیں کہ میں 4 فرض پڑھ رہا ہوں تو اللہ آپ پہ فرضوں کی وہ نورانیت ڈال دیتے ہیں، اللہ کا نور فرضوں کے جیسا آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہی 4 رکعتیں اور آپ ان کو ایکسٹینڈ کر، آپ ان کو نیت کو چینج کرتے ہیں کہ میں اب سنت ادا کر رہا ہوں، تو اللہ سنتوں کا نور آپ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ وہی اس نیت کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ میں اب 4 نفل پڑھ رہا ہوں، تو نفلوں کا دیکھیں یہ فقط آپ کے گمان سے ہے. آپ نے جس طرح کا گمان کیا نا اللہ کے ساتھ، اللہ ان چیزوں کو موڑ کے ویسے ہی کریٹ کر دے گا، ان کو ویسے ہی آپ کی کریشن، وہ ارد گرد نیچر ان چیزوں کو ویسے ہی آپ کے ارد گرد معاملات بنانا شروع کر دیں گے. تو انسان کا جس طریقے سے اللہ کے ساتھ گمان ہوتا ہے نا، کہ انسان اللہ کے ساتھ جس طرح کا بھی گمان رکھ رہا ہوتا ہے، اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میں اب اللہ کی طرف، قربتوں کی طرف سفر کر رہا ہوں اور میرے ذکر کی مقصدیت ہی اللہ کو پانا ہے، تو وہ اللہ پھر اس کے گمان کے مطابق اس سے پیش آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان باتوں کو سن کے، اگر آپ نے نفس و شیطان کی اس بات کو اپنے ذہن میں گمان کے ساتھ بٹھانا شروع کر دی کہ بھائی مجھ پہ تو حالت سکر آنا شروع ہو گئی ہے، مجھ پہ تو یہ معاملہ شروع ہو گیا، مجھ پہ تو وہ معاملہ شروع، آپ نے یعنی کہ ایک گمان کو ہی غلط کر دیا. نہیں، آپ نے اللہ سے اچھا ظن رکھنا ہے، اچھا گمان پہ اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ آپ کے ذکر و فکر کے معاملات بہتر ہو جائیں اور آپ کی معاملات کو اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں آگے لے جائے. تو دیکھیں یہ چیز آپ نے نا ضرور سمجھ لینی ہے، اپنے گمان کو آپ نے بہتر رکھنا ہے اور ذکر کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ان معاملات میں آگے کی طرف سفر کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا بھی یہ نا بڑا باریک معاملہ ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی آپ ادھر سے ادھر ڈیویٹ کریں گے تو وہ آپ کے سارے کا سارا جو معاملہ ہے، نفس آپ کو الجھا کے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. اور دوسرا اس میں ایک آخری بات میں کروں گا کہ دیکھیں اس میں ایک چیز یاد رکھیں. میں نے ایک نا شعر پڑھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کو آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے اس ذکر و فکر کے معاملات میں لازماً یاد رکھنا. عقل آمد دین و دنیا شد خراب. عقل آمد، اگر عقل آئی دین بھی گیا دنیا بھی گئی، شد خراب، خراب ہو گیا سارا معاملہ. عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد برد و عالم کامیاب. اگر تو آپ نے ان معاملات میں عقل کو لے کے آئیں گے، آپ ہر چیز کو عقل کے پیرائے میں ڈھالیں گے، ہر چیز کو عقل کے پیراؤں میں سوچیں گے، ہر چیز کو اپنے عمل اور عقل اور ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کر کے میں ایسی ہے، وہ ایسی بات ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں. بھائی آپ نے اپنے قلب پہ توجہ دینی ہے. ہم قلب کی پاکی کی طرف جا رہے ہیں. بھائی چھوڑ دیں یہ بات، آپ کیا ہیں، واٹ یو آر نتھنگ، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ اپنی ذات کو ختم کرنے کے سفر کی طرف ہیں، نہ کہ آپ میں بڑا خاص الخاص، نہیں فلاں بات میری فلاں چیز میں نے یہ نہیں. ہم اس میں اپنی ذات کی نفی کی طرف جا رہے ہیں. فنا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ختم ہونا ہوتا ہے. بھائی ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہم. جے ہک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے مدلاؤں، علم کلام نہ یاد رہے ہو گئے ہو کال مکالوں. کہ وہ جب آپ اللہ کی وحدت میں فنائیت کی طرف سفر کرتے ہیں، سیر اللہ سے سیر فی اللہ میں سفر کرتے ہیں، محویت میں جاتے ہیں، تو وہاں پر اپنی ذات کی نفی کے معاملات ہیں. ہم نے اپنی نفی کرنی ہے. ہم نے اس میں کوئی بڑا نہیں بننا، ہم نے اس میں کوئی عالم نہیں بننا، ہم نے ان باتوں کا پرچار لوگوں کے آگے نہیں کرنا. ہم اس چیزوں سے اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ میں کوئی بہت بڑا صوفی عالم اور کوئی بہت بڑا اللہ کے خاص الخاص قربوں کے مقاموں کو چھونے والا بن گیا ہوں، بلکہ میں تو کچھ نہیں رہا. میں اپنی ذات کو ختم کر رہا ہوں. کیوں ختم کر رہا ہوں؟ کہ اللہ کے ان معاملات میں جب میں ختم ہو جاؤں گا تو پھر اللہ اپنی رحمتوں سے، اللہ اپنی شفقتوں سے مجھے سیر من اللہ کی طرف لے کے آئیں گے، کہ تاکہ میں اپنا تصفیہ حاصل کر کے تزکیہ کے اوپر جاؤں اور لوگوں کو یہ چیزیں سمجھا سکوں، لوگوں کے قلب و اذہان کو میں منور کر سکوں، لوگوں کے راہ کو میں خوبصورت انداز میں ان کو اچھے راہ کی طرف لے آؤں، ان کو برائیوں سے ہٹا کر، ان کو عقلوں سے نکال کر اللہ کی طرف لے آؤں، ان کو عقلوں سے نکال کر دلوں کی طرف لے آؤں. تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو سفر ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے گا. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرنی ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم آپس میں مل کے سفر کو انشاءاللہ
مکمل کریں گے اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں استقامت پکڑیں گی۔ یہ ذکر ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا، ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ایک معاملہ ہو رہا ہے کہ ذکر نہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ چھوڑ دیا، زندگی میں کچھ مسنگ ہے۔ ایسا ہی معاملہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے دعاؤں کی اسپیشل التماس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی بعمل بنائے، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی جڑے احباب ہیں سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں کہ ہم سب بعمل رہیں، اور ہم اس سفر میں کبھی بھی نفس و شیطان کے ہاتھوں ذلیل و خوار نہ ہوں۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے آپ کی زندگی میں، جو کا جو معاملہ ہو جائے، اس محفل کو مت چھوڑیے گا، اس ذکر و فکر، اس انوائرمنٹ کو مت چھوڑیے گا۔ اس سے دور ہوں گے تو یقین جانیں آپ پھر محرومیت کی تہوں میں چلے جائیں گے، مایوسیوں کی تہوں میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے جو دور ہوا وہ سب چیزوں، اس کی دین بھی گیا، اس کی دنیا بھی گئی، ہر چیز شد خراب ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔